السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج کل کورل عثمان اور الپرسلان میں قریب قریب ایک ہی قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کہانی بھی دلچسپی سے بھرپور ہے اور امید ہے کہ آنے والی قسطوں میں دونوں کہانیاں ایک طرف لگ جائیں گی۔ آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور اس میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے بارے میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ مثلاً کورل عثمان میں چلتی کہانی کا سب سے اہم پہلو لے لیجئے کہ اگر عثمان غازی نیکولا وغیرہ جیسے جانی، دینی اور مذہبی دشمنوں سے اتحاد کرے تو ٹھیک ہے، مگر ویسے ہی اتحاد وزیر عالم شاہ یا سلطان عثمان غازی کے خلاف کریں تو غلط ہے۔ تو آخر یہ صحیح اور غلط کا کیا حساب کتاب ہے اور کیا اصول ہیں جن پر ایک اتحاد ٹھیک ہے تو دوسرا غلط ہے؟ ایسے سوالات سوچے جائیں تو علم کے نئے دروازے کھلتے ہیں، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی اچھا پڑھا لکھا، تاریخ سے واقفیت رکھنے والا اور دین سے بھی واقفیت رکھنے والا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کو بہت ہی شاندار رہنمائی اس آدمی سے مل سکتی ہے۔ کورل عثمان اور الپرسلان میں ایک اور چیز بھی مشترک ہے، یعنی سلطنت کے خلاف جانا اور اس سے بغاوت وغیرہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ کورل عثمان میں عثمان غازی سلجوقی سلطنت سے بغاوت کر کے بھی ہیرو قرار پا رہے ہیں، تو دوسری طرف الپرسلان میں ینال صاحب غدار قرار دیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ سلطان طرل اور ینال گزشتہ قسط میں آمنے سامنے آئے تو دونوں نے اپنی اپنی بات کی مضبوطی اور ثبوت کے لیے قرآن کی آیات تلاوت کی۔ کورل عثمان میں گزشتہ قسط شیخ ادیب علی نے اپنی بیٹی بالا خاتون کی ڈھارس اور ہمت بڑھانے کے لیے طارق بن زیاد کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے اپنے کمانڈر کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ مگر کیا یہی عمل آج کل ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، یا آج کل پاکستان کے لوگ اپنے ہی ملک سے بغاوت کر سکتے ہیں، اور کیا یہ درست بھی ہوگا؟ تو جواب واضح ہے کہ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا اور یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کچھ اصولوں کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ ایسے سوالات اٹھایا کریں، بے شک کمنٹس میں پوچھا کریں، ایسے علمی سوالات پر بات کر کے اور جوابات دے کر ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشہد راہ ہے، اور دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے آئے تو 3-4 بڑے بڑے کام کیے۔ مکہ اور مدینے والوں میں یعنی مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی۔ جگہ خریدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرکاری گزرگاہ وغیرہ پر مسجد نہیں بنا سکتے۔ تیسرا، بازار قائم کیا، اور چوتھا یہ کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مدینہ کا دفاع مل کر کریں گے، اور اگر تم پر حملہ ہوا تو ہم دفاع کریں گے، اور اگر ہم پر حملہ ہوا تو تم ہمارے ساتھ مل کر اس کا دفاع کرو گے۔ غزوہ خندق میں یہودیوں نے دھوکہ بازی کی، جس کے بعد ان کو مارا گیا اور بھگایا گیا۔ مختصر یہ کہ جنگ ہو یا امن، صلح ہو یا بدامنی کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر طرح کے رہنما اصول مل ہی جاتے ہیں۔ بس آپ سوچئے، تلاش کیجئے، سوال کیجئے یا پھر مستند کتابیں پڑھیے، جوابات مل جائیں گے، اور اپنے دین و مذہب کے بارے میں ہرگز بھی شک میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ الپرسلان کی گزشتہ قسط اس لحاظ سے شاندار رہی کہ ہر چیز کھل کر واضح ہو گئی۔ سفریہ خاتون کے والد اور ان کی خادمہ کا معاملہ واضح ہوا۔ ارسلان یوسف کی فضول سی کہانی کا بھی آخرکار انجام نظر آ ہی گیا، جبکہ خادمہ کا معاملہ بھی جلد ہی ایک طرف لگ جائے گا، کیونکہ چاغری بیگ اور ینال کی موت کے بعد کہانی نئے رخ پر چلے گی، جس میں سے پرانے کرداروں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خاص طور پر یہ خادمہ جیسے ذیلی کردار تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ینال کی چھپن چھپائی بھی ختم ہوئی اور اس کی غداری بھی مکمل طور پر سب کے سامنے عیاں ہو گئی۔ اس دوران وہ منظر بھی دیکھنے کو ملا جس کے دیکھنے کی حسرت تھی، یعنی سلطان طرل کا کردار ادا کرنے والے دیرلیش ارطغرل کے نویان کو پھر سے دیرلیش ارطغرل کے نویان کے روپ میں دیکھنا حاصل ہوا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ سب کچھ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، خاص طور پر تب جب سلطان طرل کو الپرسلان میں لایا گیا تھا، تو اسی دوران کسی نہ کسی جنگ میں سلطان طرل کو اس کو پرانے اسٹائل میں یعنی دیرلیش ارطغرل کے نویان کے اسٹائل میں پہلے ہی دکھا دینا چاہیے تھا، مگر دیر آید درست آید۔ وہی لباس، وہی انداز، وہی مسکراہٹ، وہی مٹی میں لتھڑی اور ربڑوں سے بندھی زلفیں،
جیسے دلش ارطغرل کے سیزن 2 کا زمانہ لوٹ آیا ہو۔ وہ باکمال تھا، بے مثال تھا اور لاجواب تھا۔ گزشتہ قسط کا سب سے اہم منظر ہماری نظر میں سلطان طغرل کا اور ینال کا اپنی اپنی بات کے ثبوت اور مضبوطی کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرنا تھا۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پورا ہونا ہے، آدھا ادھورا نہیں۔ فساد نہیں پھیلانا تو اپنا کام بھی ٹھیک سے کرنا ہے، رشوت جیسے ناسور وغیرہ سے بھی بچنا بچانا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی گمراہ فرقے گزرے ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح قرآن سے خود کو درست ہونا ثابت کرتے تھے۔ جیسے عظیم سلجوقی ملک شاہ کے دور میں حسن صباح کو دکھایا گیا، پھر الپرسلان کے پہلے سیزن میں باطنیوں کو دکھایا گیا۔ بہرحال سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہونا ہے تو پورا ہونا ہے، اور اپنی مرضی والا نہیں بلکہ رسول اللہ والا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا اور امت کے فقہاء والا ٹھیک ہونا ہے۔ آنے والی قسط کا اختتام ینال کے خاتمے پر ہوگا، جبکہ اس سے پہلے کی قسط میں جنگ کی وجہ بننے والے واقعات دکھائے جائیں گے۔ جیسا کہ واضح ہے کہ چاغری بیگ اپنا آخری فرض ادا کرنے جائیں گے اور ینال کو سمجھانا چاہیں گے، اور چاہیں گے کہ اس معاملے کا بیٹھ کر حل نکالا جائے اور ینال کو ٹھنڈا کیا جائے اور سلطان کی ماتحتی میں لایا جائے، اور سلطان کو بھی ینال کو معاف کرنے پر راضی کیا جائے۔ مگر بات چیت گرم ماحول میں ہوگی اور یہ گرمی بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر لے گی۔ اس جنگ میں چاغری بیگ کی شہادت ہو جائے گی اور یقیناً یہ کام کسی فتنہ فساد پھیلانے والے کے ہاتھوں ہی انجام پائے گا، جس سے اختلافات کی آگ کو ہوا ملے گی اور دوریاں مزید بڑھیں گی۔ ظاہر ہے کہ سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے چاغری بیگ کی شہادت ہونے جا رہی ہے۔ وہی چاغری بیگ جنہوں نے سلطنت کے قیام کے بعد اپنے بھائی کو سلطان بنا دیا اور خود خراسان اور مرو وغیرہ کے علاقوں کو سنبھالنے والے ایک عام سے والی بن گئے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سلطنت کی گدی چھوڑ کر اپنے آپ کو گورنر یا والی کے عہدے پر بٹھا دیا۔ وہی چاغری بیگ جنہوں نے محض 5 سے 7 سالوں میں غزنویوں کو شکست دے کر خراسان، ایران اور عراق فتح کیا اور وہاں سلطنت قائم کر کے مورخین کو حیرت زدہ کر دیا۔ ینال صاحب کی بات ٹھیک تھی کہ اگر چاغری بیگ نہ ہوتے یا چاغری بیگ صاحب نہ چاہتے تو طغرل بیگ کبھی سلطان نہ بن پاتے، مگر طغرل بیگ اہل تھے۔ اسی وجہ سے غزنویوں، باطنیوں، فاطمیوں اور رومیوں کی دشمنی کے باوجود اپنی سلطنت نہ صرف محفوظ رکھ پائے بلکہ اسے مستحکم بھی کیا اور دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے۔ سلطان طغرل دیندار آدمی تھے، 5 وقت نماز کے پابند تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مساجد و مدارس کا قیام و استحکام بھی بہت پسند کیا کرتے تھے۔ سلطان طغرل کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر چاغری بیگ کے بیٹے الپرسلان کے ہاتھوں یہ سلطنت قائم رہی۔ برعکس ملک شاہ کے بیٹے خراسان کے سلطان سنجار کے کہ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، سو ان کی وفات کے ساتھ ہی سلطنت کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ اگرچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چاغری بیگ کی وفات ہوئی تھی، یعنی طبی موت مرے تھے، شہادت نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف ڈرامے میں شہادت پیش کی جا رہی ہے اور کافی اچھے مقصد یعنی صلح کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تاریخی روایت ایسی بھی ہو جس سے ان کی شہادت کا پتہ چلتا ہو اور مصنف نے اسی روایت کا سہارا لیا ہو۔ اب جب چاغری بیگ کی شہادت ہوگی تو ینال کو ملک دشمن اور غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جس کے بعد جنگ ہونا یقینی ہے، اور ظاہر ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق اس جنگ میں ینال صاحب کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ رہ جاتا ہے بساصیری کا مسئلہ، تو ہم گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اس کا خاتمہ سلطان طغرل کے وزیر الکندری کے ہاتھوں ہوا تھا اور اس نے بساصیری کا سر قلم کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ واقعہ بھی دکھایا جائے۔ واسپورکان میں تمام قسم کی سازشوں کے باوجود ملک شاہ کی پیدائش ہو چکی ہے۔ وہی ملک شاہ جن کے قائدانہ صفات کو دیکھنے کے بعد ملازکرت جیسی یقینی شکست رکھنے والی جنگ کا فیصلہ کرنے کے بعد سلطان الپرسلان نے اپنے وزیر نظام الملک کو وصیت کی تھی کہ اگر میں شہادت پا جاؤں تو میرے بعد ملک شاہ کو تخت نشین کر دینا۔ آنے والی قسطوں میں کہانی کئی موڑ لینے والی ہے۔ ایک طرف قتلمش کی آمد ہو چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سلطان طغرل کی وفات بھی اب قریب ہی ہے۔
سلطان طغرل کی وفات کا مطلب یہ ہے کہ تخت نشینی کی لڑائی شروع ہوگی، جس میں الپرسلان کو قتلمش، اپنے بھائی سلیمان اور وزیر امید الملک الکندری سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ارسلان یوسف کی موت تو ہو گئی ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کارا خانیوں یا غوریوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اسی طرح فاطمیوں سے بھی ان کی جان نہیں چھوٹی، تو الپرسلان کو ان سب سے مقابلہ کرتا ہوا نظر آنا ہوگا۔ تیسری طرف بساسیری ہے، اور بساسیری کے پیچھے فاطمی ہے، اور پھر مصر کی فاطمی خلافت ہے۔ الپرسلان اس فاطمی خلافت کے ساتھ لڑنے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے شام تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رومیوں سے بھی کشمکش جاری رہے گی، یعنی ابھی دیکھنے اور دکھانے کو بہت کچھ موجود ہے۔ مختصر یہ کہ آنے والی قسط تاریخی واقعات اور شاندار کرداروں سے بھرپور ہوگی، تو تیار ہو جائیے ایک بہترین اور شاندار قسم کی قسط دیکھنے کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔